السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سب سے بڑا چور کون ہے؟ تو اگر میں آپ سے سوال کروں کہ بھائی سب سے بڑا چور کون ہے، تو اکثر یہی کہیں گے کہ بھائی سب سے بڑا چور تو وہی ہے جو زیادہ مال چوری کرے، جو زیادہ چوری کرے۔ اگر میں یہ کہوں کہ نہیں، سب سے بڑا چور وہ نہیں ہے جو زیادہ مال چوری کرے یا زیادہ چوری کرے، بلکہ سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کے اندر چوری کرے، تو آپ کا سوال یہ ہوگا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز میں چوری کیسے ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث میں اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑا چور تم میں وہ شخص ہے جو نماز کے اندر چوری کرتا ہے۔ تو سوال کیا گیا، اللہ کے رسول یہ کیسے ممکن ہے اور اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کیا چوری کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رکوع اور سجدہ صحیح سے نہیں کرتا ہے، اطمینان سے نہیں کرتا ہے، بلکہ جلدی ادا کرتا ہے۔ اٹھا بیٹھک جو کرتا ہے، رکوع جو کرتا ہے اور جو سجدہ کرتا ہے، بلکہ اطمینان اور سکون سے نہیں، جلدی ادا کرتا ہے۔ تو جو شخص ایسا کرتے ہیں تو ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا یہ سب سے بڑے چور ہیں۔ کیوں چور ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو دنیاوی چور ہوتا ہے اس کو تو فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی کا مال چرا لیا تو وہ اپنی ذات پہ استعمال کرے گا، نفع حاصل کر لے گا، مگر ایک نمازی اپنے ہی نماز کے اندر چوری کر رہا ہے، یعنی ثواب کے اندر، نیکی کے اندر اپنے ہی نیکی کو وہ کھا رہا ہے، چرا رہا ہے۔ تو بہرحال تو پتہ یہ چلا کہ سب سے بڑا چور کون ہے؟ جو اپنی ہی نماز کے اندر صحیح سے رکوع نہ کرے اور صحیح سے سجدہ نہ کرے۔ آج اکثر فیصد لوگ یہی کرتے ہیں، نہ رکوع صحیح سے کرتے ہیں اور نہ سجدہ صحیح سے کرتے ہیں، بس جلدی بازی نماز پڑھتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ سب سے بڑے چور ہیں۔ اس حدیث سے اللہ کے رسول نے ہمیں دو باتوں کی سیکھ دی۔ ایک تو پہلی بات کہ ارکان نماز کے اندر واجب ہے، اس کو اطمینان سے سکون سے ادا کرنا یہ واجب ہے۔ اگر ارکان کو صحیح سے ادا نہیں کریں گے تو واجب چھوٹ جائے گا، خشوع و خضوع ختم ہو جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ چوری کتنا بڑا گناہ ہے، اس چوری کو بتانے کے لیے کہ چوری کتنا بڑا گناہ ہے، اور پھر ایک نماز کے اندر چوری کہ اس کی نفرت دل میں پیدا کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے ہمیں تنبیہ کری کہ جس طرح چوری کرنے والا کے دل میں نفرت ہوتی ہے، اسی طرح جو نماز میں چوری کر رہا ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ اس سے نفرت کرے، بلکہ وہ اطمینان اور سکون کے ساتھ رکوع بھی کرے اور سجدہ بھی کرے، ورنہ کل قیامت کے دن معاملہ یہ ہوگا نمازیں بہت ہوں گی مگر اطمینان اور سکون سے نہ سجدہ کرا ہوگا نہ رکوع کرا ہوگا، تو ثواب میں اور نیکی میں کمی ہوگی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح توفیق دے ان کی اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔